أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 25 اور 26۔ آیت نمبر 25 تک تو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 25 کا یہ آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، 26 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آتی ہے، انتہائی باحیا انداز سے، الاستحیاء یعنی حیا پر، یعنی حیا کرتی ہوئی، اور کہتی ہے کہ ہمارے ابو آپ کو بلاتے ہیں تاکہ جو آپ نے پانی پلایا ہمارے جانوروں کو اس پر آپ کو اس کا صلہ دیں، آپ کو اس پر آپ کی مزدوری آپ کو دیں۔ اب اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، قالت کہا، بولی وہ لڑکی حضرت شعیب علیہ السلام کی، احداہما ایک ان میں سے، یا ابتی اے ابا جان، استاجر ہو اسے ملازم رکھ لیں آپ، ان خیر من استاجرت بے شک جس شخص کو ملازم رکھیں آپ اس کے لیے ضروری ہے القوی الامین کہ وہ قوی اور امین ہو، یعنی جس شخص کو ملازم رکھا جائے، نوکر رکھا جائے گھر میں، تو قوی اور امین سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی 2 اہم خوبیاں ہونی چاہیے، وہ قوی بھی ہو، امین بھی ہو۔ جب وہ ان کے ساتھ چلے گئے، بیٹی نے بلایا، انہوں نے پہلے ہی دعا کی تھی، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی، اس کے لیے ٹھکانہ میسر آ گیا۔ جب اس کے ساتھ وہ چلا گیا ان کے گھر، اب ساتھ ہی یہ اس بیٹی نے اپنے باپ سے نہیں کہا ہوگا، یہ خود ہی اس کے اندر چھپی ہوئی بات ہے۔ 1-2 دن تک یا 3 دن تک انہوں نے اس کی مہمان نوازی کی ہوگی، تو انہوں نے بھی، شعیب علیہ السلام نے بھی دیکھا ہوگا اس کا کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، طرز گفتگو کیا ہے، ساری چیزیں اس نے دیکھ لی ہوگی، اس کی حیا کے بارے میں وغیرہ وغیرہ۔ بیٹیوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قسم کا شخص ہے، کس قسم کا جوان ہے۔ پھر بیٹی نے کہا اپنے ابا سے کہ آپ اسے ملازم رکھ لیں، کیونکہ جس کو ملازم رکھا جائے بہتر جو ہے ملازم رکھنے کے قابل جو شخص ہے وہی ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو، امین بھی ہو۔ قوی تو انہوں نے وہاں پر دیکھ لیا، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پتھر وہاں ہٹانا ہوتا تھا پانی پلانے کے لیے، کچھ نے لکھا ہے 2 آدمی اس کو اٹھاتے تھے، کچھ نے لکھا ہے 10، کچھ نے 20 اور کچھ نے 40 لکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن تنہا موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹایا، کتنا قوی تھا، کتنا بہادر تھا اور کتنی طاقت والا شخص یہ تھا کہ اس پتھر کو ہٹایا تھا، قوی بھی تھا۔ اور دوسرا امین کیسے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ ان کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بیٹی جو تھی وہ بڑی والی بیٹی تھی، صفورہ آئی تھی بلانے کے لیے، تو ہوا سے اس کا دوپٹہ اٹھتا تھا، اس کی پنڈلی اٹھ جاتی تھی، یا کوئی جسم کا کوئی حصہ کھل جاتا تھا، تو آپ نے اس سے کہا آپ پیچھے پیچھے چلیں۔ وہ خود آگے آگے چلے، ان کو اپنے پیچھے پیچھے چلائے، کہیں میری نظر اس پر نہ پڑے۔
اس چیز کو دیکھ کر، اس کے حیا کو دیکھ کر، اس کی اس چیز کو دیکھ کر اس نے پھر کہا اپنے ابا سے کہ آپ اسے ملازم رکھ لیں، یہ قوی بھی ہے، طاقت والا ہے، اور امین بھی ہے، امانت دار ہے، یعنی جس نے اس معاملے میں خیانت نہیں کی، نگاہوں کی خیانت نہیں کی، یہ دوسرے معاملات میں بھی امانت دار ہو گئے تھے۔ اب شعیب علیہ السلام نے کہا ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے، قال انی ارید، شعیب علیہ السلام نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں، انی ارید، ارید میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، ان کہ ان کی حق، کہ میں نکاح کر دوں تجھ سے، احدا ایک کو، ابنتی میری جو بیٹیاں ہیں، ہاتین یہ دو، یعنی یہ دو میری بیٹیاں جو ہیں، ان دو میں سے ایک کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، علی ان تأجرنی، اس بات پر، اس شرط پر کہ تم میری ملازمت اختیار کر لو، 8 حجج، 8 سال تک، یعنی 8 سال تک آپ نے میری خدمت کرنی ہے، میرے ہاں رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ نکاح کے ساتھ ہی آپ چلے جاؤ، نہیں، 8 سال تک آپ کو یہاں رہنا ہوگا، میری ملازمت اختیار کرنی ہوگی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر تم مکمل کرو 10 سال، فَمِنْ عِنْدَكَ، یہ تمہاری طرف سے ہوگا، یہ تمہاری طرف سے ہوگا، 2 سال جو بڑھا دے گے آپ، میری طرف سے یہ ہے کہ 8 سال۔ وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا، ان اشک، کہ میں مشقت میں ڈالوں، علیک، تم پر، یعنی کوئی مشقت میں تم پر ڈالوں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ ستجدنی، ان قریب تم مجھے پاؤ گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیک لوگوں میں، نیک معاملہ، خوش معاملہ آپ مجھے پائیں گے، نیک لوگوں میں آپ مجھے دیکھیں گے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کریں، 1-2 باتیں یہاں نکل آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ سادگی کیا تھی، خلوص کیا تھا، نیت کی پاکیزگی کیا تھی، کہ بیٹی کا باپ خود کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کروں گا، اور صرف آپ کے دور میں ہی نہیں، حضور علیہ السلام کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں، خود یہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے خود ابوبکر صدیق سے کہا، وہ خاموش رہے، پھر عثمان سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انکار کیا۔ تو جب یہ بات سنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ خوش ہوئے، اور پھر فرمایا کیا پتہ ان 2 سے بہتر شخص کوئی ہوگا جس کے ساتھ، جو ان کے ساتھ نکاح کرے گا، اور پھر خود آپ نے حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح فرمایا، آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتیں خود بھی پرپوز کرتی تھی، خود کہتی تھی، جیسے ایک آتی ہے، ایک صحابیہ آتی ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتی ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو پیارے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، کافر میں آپ کے سپرد اپنا معاملہ کرتی ہوں، آپ میرا نکاح کرا دیجیے۔ پھر آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور ایک صحابی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں، یا اس میں کوئی آر نہیں، اس میں کوئی کمتری نہیں کہ بیٹی کا باپ یہاں سے کسی سے کہہ دے کہ ہم اپنی بیٹی کا آپ سے یا آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں آج عجیب قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، جہاں ہمیں رکنا چاہیے وہاں رکتے نہیں، جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں شرم ہم نہیں کرتے، جس میں کوئی چیز شرم کی ہے نہیں وہاں ہم شرماتے ہیں۔ بہرحال کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے، یہاں بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اس وقت بھی ایک ساتھ 2 بہنیں جمع نہیں کی جا سکتی تھیں، اسی لیے کہا ایک ہی بیٹی سے، 2 میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا۔ ایک اور مسئلہ یہاں کی 8 سال تمہیں کام کرنا ہوگا میرے یہاں، یعنی 8 سال کام کرنا ہوگا، نکاح کی شرط پہلے رکھ دی شعیب علیہ السلام۔ آج تو الٹا ہے، آج کہتے ہیں ہم آپ کی بیٹی لائیں گے اپنے گھر میں، مگر ہماری شرط ہے، یہاں سے شرط ہوتی ہے، اور بیٹے والا شرط لگاتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ گاڑی بھی آنی چاہیے، بیٹی کے ساتھ اتنی زمین بھی ہونی چاہیے، بیٹی کے ساتھ اتنا فلاں جگہ بنگلہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یعنی کس قدر یہ بدل گئی ہے کچھ چیزیں، ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم
اللہ کے اس کلام سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بٹوین دا لائنز یہ چیزیں ہوتی ہیں، بین السطور یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کی، جن کی طرف ڈائریکٹ حکم نہیں ہے، لیکن یہ خود بتاتی ہیں آیات، یہ آیات ہمیں خود بتاتی ہیں کہ ہمارے اندر کس قسم کی تبدیلی آنی چاہیے، ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے، کہاں ہمیں شرم کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ اخلاق کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے وہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اس سے زیادہ بہتر اخلاق ہمیں کہاں ملے گا؟ تو ہم کس چیز کو نام دیتے ہیں اخلاق، بہتر اخلاق، حسن اخلاق کسے ہم کہتے ہیں، بہرحال، اور بد اخلاقی ہم کسے کہتے ہیں؟ 8 سال آپ کو کام کرنا ہوگا ہمارے ہاں۔ اب اس آیت سے کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ حق مہر یہ 8 سال کی جو یا 10 سال کا جو کام کرنا ہوگا، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مہر تو بیٹی کا حق ہوتا ہے، اس نے تو کام کرنا تھا، خدمت کرنی تھی شعیب علیہ السلام کو، کہا یہ ایسا نہیں ہے، یہ نکاح سے پہلے ایک معاہدہ تھا، خالی معاہدہ، اس کے بعد نکاح ہوا، نکاح کا الگ مہر مقرر ہوا، وعدہ بھی کر دیا گیا ہوگا، وہ الگ سے ہے، یہ نکاح کی بات نہیں ہے، مہر کی بات نہیں، یہ 8 سال جو کام کریں گے یہ الگ سے معاہدہ ہے۔ تو فرمایا اگر تم 10 سال پوری کرے گو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی مشقت ڈالو، اور عنقریب آپ مجھے دیکھیں گے انشاءاللہ، مجھے آپ خوش معاملہ پائیں گے، اپنے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اس کو نبھانے میں آپ مجھے کمزور نہیں پائیں گے یا دھوکے باز نہیں دیکھیں گے مجھے، بلکہ نیک انسانوں میں سے دیکھیں گے۔ اب جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، قال فرمایا ذالک یہ چیز ہے بینی و بینک میرے درمیان اور تمہارے درمیان، گویا یہ معاہدہ ہو گیا یہ میرے اور آپ کے درمیان، ایما الاجلین، ایما جون سی بھی ان دو میں سے، اجلین دو جو مدتیں مقرر ہوئی 8 اور 10، 8 سال اور 10 سال، ان دو میں سے قضیت میں پوری کروں، یعنی جون سی بھی میں پوری کروں، چاہے 8 پوری کروں یا 10 پوری کروں، فلا عدوان کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا علیہ مجھ پر، یعنی میں 8 بھی پوری کر سکتا ہوں تو آپ مجھے روکیں گے نہیں زبردستی کہ 9 یا 10 آپ نے کرنا ہے، کیونکہ وہ میری طرف سے ہے، تو کوئی جاتی نہیں ہوگی، جون سی مدت بھی میں پوری کروں ان دو میں سے، مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی جاتی نہیں ہوگی، کوئی دباؤ نہیں ہوگا، فلا عدوان علیہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، واللہ اور اللہ تعالی علی ما نقول علی پر ما نقول جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل اس پر، وکیل گواہ، یعنی جو ہمارا معاہدہ ہوا اس پر اللہ گواہ ہے، اس پر اللہ وکیل ہے، نگہبان ہے۔ یہاں بھی یہ مسئلہ نکلا کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہو اللہ کی گواہی، وہاں اللہ کی گواہی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس بات پر اللہ گواہ ہے۔ فلما قضا پھر جب پوری کر دی موسیٰ علیہ السلام نے الاجل مدت، جب وہ مدت پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے، وصار باہلہ اور وہ چلا اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، آنسا اس نے دیکھی من جانب طور کی جانب، کوہ طور کی جانب، نارا ایک آگ دیکھی، قال لأہلہ تو کہا اپنے گھر والوں سے، انقصوا تم ٹھہرو، انی آنست نارا بے شک میں نے دیکھی ہے ایک آگ، لعلی آتیکم شاید کہ میں تمہارے پاس لے آؤں، منہا اس میں سے، بخبر کوئی خبر، او جذوۃ من النار یا آگ کا کوئی انگارہ، آگ کی کوئی چنگاری وہاں سے لاؤں، لعلکم تصطلون تاکہ تم سے تاپو، تم گرمی حاصل کر سکو۔ اب یہ مدت پوری کی، حضرت حسن بن علی بن ابو طالب، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن، وہ فرماتے ہیں 10 سال انہیں پورے کی، 8 نہیں بلکہ پورے 10 سال کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ 10 سال انہیں پورے کی، 8 نہیں۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد جب وہ چلے، اب چلے مدین سے کہاں؟ واپس مصر کی جانب چلے، اپنے گھر والوں کو لے کر اب جا رہے ہیں۔ یہاں بھی 1-2 باتیں یاد رہیں کہ قرآن کس طرح سے پچھلی
جو کتابیں ہیں اللہ کی، ان پہ جو گردہ پڑا ہے کس طرح سے صاف کرتا ہے۔ یہ جو ابھی نکاح کی بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تلمود میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس قسم کا گھناؤنا الزام لگا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ عنایت پڑی صفورہ پر، یعنی وہ اس پر ایک دوسرے لفظوں میں آپ اس پر عاشق ہو گئے، پھر نکاح کیا۔ اور آپ دیکھیں گے وہ جو جوش انسائکلوپیڈیا ہے اس میں اس بات کو ایک اور وسیع انداز میں کہا گیا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے اس بزرگ کے پاس، انہوں نے جب ان کی پوری داستان سنی، وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے فرعون کا تختہ الٹنا ہے۔ انہیں اسے قید کر دیا، چاہا کہ وہ فرعون کے حوالے اسے کریں گے، انعام پائیں گے۔ کہا وہ ان کی قید میں رہا 8 سال یا 10 سال ان کی قید میں وہ رہا۔ کہا اس دوران اس کی وہ بیٹی زفورہ، انہوں نے نام وہاں لکھا ہے، صفورہ نہیں لکھا، زفورہ لکھا ہے، کہ وہ جاتی تھی وہاں اس قید خانے میں، اندھیر کوٹری میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے باپ سے کہا کہ اس شخص کو تم نے قید کر دیا ہے، ذرا دیکھو اگر وہ اب بھی زندہ ہوگا تو پھر وہ کوئی خاص ہے، یعنی خدا رسیدہ کوئی بزرگ ہوگا، پھر اسے آزاد کر دو آپ۔ کہتے ہیں جب وہ گئے وہاں دیکھا وہ زندہ تھے تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو واقعی خدا رسیدہ ہے۔ انہوں نے اسے چھوڑا، پھر اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ ان کے ہاں انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ان کا یہ طریقہ ہے، یعنی کس طرح سے ان کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کے ذریعے اس پر پڑے ہوئے گردہ جو پڑا ہوا تھا، اس میں جو تحریفات کی ہیں، اپنے قلم سے پتہ نہیں کیا کیا بھر دیا، اس کو صاف کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ انتہائی باحیا انداز سے وہ لڑکی بھی بلانے آتی ہے اور انتہائی باحیا انداز سے موسیٰ علیہ السلام بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔ کہ کچھ گھر 2 دن یا 3 دن رہ کر پھر شعیب علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ ایک جوان کو گھر میں رکھنا ہے، ایک اجنبی ہے اور گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، تو اس انداز سے ملازم رکھ لینا اچھا نہیں ہوگا، ہم نکاح کر لیں گے۔ پھر انہوں نے خود یہیں سے دعوت دی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کروں۔ دیکھیں قرآن کس طرح سے واضح کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہیں سے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ میں چاہتا ہوں آپ سے اس کا نکاح کروں۔ یہ آپ موازنہ بھی کرتے چلے جائیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے اس دین کے ساتھ کیا مذاق کیا، انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کس قسم کا مذاق و کھلواڑ کیا ہے۔ تو ہم برحال ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس کردار کو اجاگر کیا ہے، اس کے کردار کو واضح کیا ہے کہ وہ روشن کردار ہے۔ یہ ایک آیت اور مکمل کریں گے۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ وہاں پہنچے جہاں اب آگ انہوں نے دیکھی، یہ بھی اللہ کا کرنا ہے، کس طرح سے آگ دیکھی، اب واپس جا رہے ہیں۔ اس سب میں جب دیکھیں گے ہمارے لیے سبق، بہت سارے سبق ہیں اگر ہم دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا، وہاں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی تھی جو وہاں سیکھی انہوں نے۔ ایک نبی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جان جائے کہ کسی ملک کے سربراہ کو دعوت دینی ہو تو کس انداز سے دی جائے، ان کا سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ سیکھا۔ اب ایک شہزادے کی طرح وہ پلے تھے، لیکن نبی کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ غریبوں کے اندر بھی کچھ عرصہ گزارے، بکری چرانے والوں کے ہاں بھی کچھ عرصہ وہ گزارے، وہ دیکھے کہ غریبوں کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا اور پہنچا دیا مدین، اور وہاں کس طرح سے وہ 10 سال رہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اس سے ہمارے اس ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، بڑھ جانا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں جو کبھی کبھی خوف آتا ہے کسی چیز کا، وہ ہٹ جانا چاہیے۔ کبھی کبھی لالچ کی وجہ سے ہم کسی طرح ہمارا جھکاؤ پڑ جاتا ہے، وہ لالچ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے اس ہدایت نامے، جو خدا ہے یہ ہدایت نامہ ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا، اسی میں بھلائی ہوگی۔ بظاہر ہمیں اندھیرا دکھے وہ روشنی ہوگی۔
چاہے ہمیں لگے وہ روشنی یا نہ لگے۔ اب یہ جا رہے ہیں، فلما اتاہا، جب وہ پہنچے اس جگہ۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہود کے ہاں ان کا کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرا کر رہے تھے تو بائی چانس وہاں آگ دیکھی تو ایسے ایسے گئے، پھر وہاں نبوت ملی، پھر وہاں سے گھر چلے گئے، گھر سے اٹھایا گھر والوں کو تو چلے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں، وہ اس سے پہلے ہی گھر کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ واپس جا رہے تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا کہ اب اپنے بھائی بہنوں سے ملاقات کریں گے، رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے، اور ان تک وہ خبر پہنچی تھی کہ وہ فرعون مر چکا ہے، جس فرعون کے وقت میں ان کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، جس کے خوف سے وہاں سے نکلے تھے۔ اب وہاں دوسرا فرعون تھا۔ اب یہ سمجھ گئے تھے کہ 10 سال تک وہ جو ان کے اندر نفرت ہوگی، وہ غصہ ہوگا، ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ اب یہ گھر والوں کی طرف جا رہے ہیں۔ فلما اتاہا، جب وہ پہنچے اس جگہ جہاں آگ انہوں نے دیکھی، نودیا، ندا دی گئی، من شاطئ الوادی، شاطئ کہتے ہیں کنارے کو، الواد کہتے ہیں میدان کو یا وادی کو، الایمن دائیں جانب سے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو دائیں جانب سے، موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب سے آواز آئی، ندا دی گئی، فی البقعۃ المبارکہ، برکت والی ایک جگہ سے، من الشجرۃ، ایک درخت سے۔ اس درخت کو دیکھا، اس کے آس پاس آگ تھی، وہ بیچ میں ہرا بھرا درخت تھا، وہ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، انتہائی رسیلی آواز، خوبصورت آواز، کوئی ایک خاص سمت نہیں تھی، بلکہ ہر طرف سے سنائی دے رہی تھی، کہ جیسے ہر طرف سے وہ آواز آ رہی ہے۔ اور آواز کیا تھی؟ ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی، بے شک میں، انا اللہ، میں ہوں اللہ، رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تم ڈال دو اپنا یہ عصا، اپنی یہ لاٹھی ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا، پھر جب اس نے دیکھا اسے، جب لاٹھی کو ڈال دیا تو کیا دیکھا؟ تہتز، لہراتے ہوئے اسے، کأنہا، گویا کہ وہ ہو، جان، سانپ، وَلَّا مُدْبِرًا، وہ لوٹا، پیٹھ پھیر کر بھاگا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ اس کے لیے ایک عجیب قسم کی چیز تھی، بالکل ان ایکسپیکٹڈ، کہ انہیں لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن جائے گی اور وہ تیز بھاگ رہی ہوگی، بہت بھاری تھی لیکن اس طرح سے وہ گھوم رہی تھی جیسے چھوٹا کوئی سانپ، باریک سانپ گھوم رہا ہو، اس طرح سے بل کھا رہا ہو۔ اس سے ڈرے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، آواز دی گئی، اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے موسیٰ، اقبل ولا تخف، واپس آ، پلٹ آ، ڈر مت، انک من الآمنین، بے شک تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ آیت نمبر 31 تک آج ہم مکمل کی، انشاءاللہ یہاں سے آگے کل چلیں گے۔ تو یہ وہاں پہ پہلی چیز ان کو جو دی گئی، پہلا معجزہ یہ دیا گیا کہ اس عصا کا سانپ بن جانا۔ پھر اگلا جو دوسرا معجزہ دیا گیا وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پاک کو ہم اللہ کا کلام واقعی سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہی قدر ہم اس کی کریں گے، وہی اسی محبت کے ساتھ اس کلام کو سنیں گے، پڑھیں گے، اور پھر عمل کا جذبہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ السلام علیکم۔